کیونکہ وہ اللہ کی شان نشان ہے. انسان تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا. اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل کا ارادہ فرما دے تو انسان چونکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا تو کہا بس وہ پھر ہم کریں گے قدردانی اس کی، گویا کہ اس کو خوش کر دیں گے. وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں میں نے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اپنی شان کے موافق مجھے عطا فرمایا. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق عمل کیا. انسان کی کیا بساط ہے اور کیا حیثیت ہے انسان کی، اور خدا نے پھر اپنی شان کے موافق جو ہے اس کو عطا فرمایا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دو ہیں طرز زندگی. ایک طرز زندگی وہ ہے جس میں انسان دنیا کی زندگی کو محور بنا کر اس کے گرد گھومتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اور رات کو اور دن کو بس وہ اس کا محور ہے. اس نے اپنی زندگی کی چکی چلا رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ کہ بس وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ایک ایسی ہوس کی اور ایک ایسی شراب کی زندگی ہے کہ اس میں اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، نہ اس کی بس ہوتی کہ ایک جگہ جا کر یہ کہے کہ بس اتنا مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا. یہ کولو کا بیل ہے اور وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اور جس چیز کی طلب میں اس نے یہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس کو مل بھی رہی ہے تو طلب میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، مزید مانگ رہا ہے، مزید مانگ رہا ہے. کوئی اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں آتی. کچھ لوگوں کو اللہ جل شانہ اس دنیا کے اندر ایک عقل عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا ایک بہترین مصرف، اپنے ایک لمحے کا ایک مصرف ڈھونڈ لیتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ کس چیز میں صرف کرنا چاہیے، کس چیز میں خرچ کرنا چاہیے. اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے انسان کا عزم اور ارادہ کتنا بلند ہوتا ہے اس پر بہت بڑا انحصار ہے. اونچے مقاصد اپنی زندگی کو بندہ طے کر لے، بہت اونچا مقصد. اب اس مقصد پر جتنا مقصد اونچا ہے اس کا، اس مقصد کے لیے لگنے والے وقت کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، قدر و قیمت قدر بڑھ گئی ہے اس کی. ایک آدمی کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے سب کے پاس، یہی 24 گھنٹے ہر ایک کے پاس، یہی مختصر سی زندگی ہر ایک کے پاس. لیکن اگر کسی کی زندگی کسی بڑے مقصد پر خرچ ہو رہی ہے تو وہ اس کا وزن زیادہ ہے. اس کے انسان کی کاوشوں کا اور انسان کے اوقات کا جو اللہ کے راستے میں لگتے ہیں، دین پر لگتے ہیں، اس کا وزن اس کے مقاصد کی بلندی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میری نیت اور پھر اس کے بقدر عمل بھی کہ بس میری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خرچ ہے. اپنی زندگی میں یہ نیت اس نے کی کہ بس میری زندگی اس مقصد کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے فکر تھی وہ عام ہو جائے، لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا ہو جائے، لوگ اس زندگی پر آ جائیں جو اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے. اب یہ بہت بڑی نیت ہے، اس نے پوری دنیا کی نیت کر لی ہے. کام وہ ظاہر ہے اپنی جگہ پر ہی کرے گا اور اپنی بساط کے مطابق ہی کرے گا اور اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا اور انہی اوقات میں کرے گا جو کسی اور کے پاس بھی حاصل ہے. لیکن اس کا ہر لمحہ اب ایک بڑے اسکیل پر تلنا شروع ہو جائے گا، ایک بڑے وزن کے اندر بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ میزان پر جا کر جس انسان کھڑا ہوگا اس دن یہ لمحات زندگی جب تل رہے ہوں گے، اعمال زندگی تل رہے ہوں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کس عمل کا کیا وزن کیا گیا، کس عمل کو کتنا ویٹیج دیا گیا ہے، کس عمل کو کتنا وزن دیا گیا ہے. یہ اسے انسان کو اس کا. لیکن اپنے اعمال وزنی کرنے کے لیے ایک اولین چیز جو اس کے لیے وہ اخلاص. عمل وزنی ہوتا ہے اخلاص. بعض لوگوں کا اخلاص اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا وہ ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ جتنا اس میں اخلاص ڈالتے چلے جائیں وزن بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا انسان کا عمل وزنی ہوتا ہے مقاصد کے عالی ہونے سے، کہ اس میں وہ اخلاص ہی کی اصل میں اخلاص ہی کی ایک شاخ ہے وہ بھی، لیکن ہم اس کو الگ سے ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے مقصود کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے. تو اگر ایک آدمی کی لوکل سی نیت ہوگی تو وہ جتنی نیت ہے اسی کے بقدر اس کے عمل کا وزن ہے. اور اگر اس کی کوئی بہت بڑی اور بہت اونچی، وہ کسی بڑی چیز سے کم کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے اعمال کو اتنا وزن بھی دیتے ہیں اور بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جھٹپٹے اور اس کو اس کی کچھ آثار دکھا بھی دیتے ہیں، اس کو اس سمت کے اندر چیز جاتی بھی نظر بھی آ جاتی. تو ایک تو
ہمیں اپنی زندگی کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو 2 طرز زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہم اس میں سے کون سا والا گزار لیں، کون سا طرز زندگی ان دونوں میں سے ہمارا۔ ایک یہ ہے کہ دین کے ساتھ ایک جزوی سا تعلق ہونا، کہ کچھ چند ایک دین کے کام کر کے مطمئن ہو جانا کہ چلو شکر ہے مجھے اس کی توفیق ہے، بہت سے لوگوں کو تو اس کی بھی توفیق نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے، اپنے آس پاس غافلوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آس پاس دین میں کمزور لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ میں ان سے بہت بہتر ہوں۔ اپنے سے کمزور کو دیکھ کر مطمئن ہوتا ہے، اپنے سے پیچھے رہ جانے والے کو اپنے سامنے کوئی بڑا اسوہ نہیں رکھتا، اپنے سامنے کوئی بڑا نمونہ نہیں رکھتا کہ اس کو دیکھ کر اس کے اندر جذبہ پیدا ہو اور اپنی موجودہ کاوش اس کو کم لگے کہ سوچے کہ نہیں اس کے اندر بھی مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس نیت اور اس عزم کے ساتھ کسی بڑے مقصد کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہوتی رہتی ہے، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن مقصد اس کی نگاہ سے اچھل نہیں ہوتا۔ ہر اس کی کاوش، حرکت و سکون اور اس میں اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ تمام دینی کاموں میں قبولیت کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کو ترقی عطا فرما رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں جاتا پھر اسے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار چوک اور گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن واپسی کا سفر اس کا نہیں ہوتا۔ اس میں قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اگلی علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نمازوں کے لیے، یہ اگلی نماز کے لیے آنا پچھلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے کہ جس کی پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے وہ اگلی نماز کے اوپر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک اگلے عمل کا ملنا پچھلے عمل کی قبولیت ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات انسان سے سلب ہو جاتی توفیقات اور بہت اونچے درجے پر جا کر بھی سلب ہوتی ہے۔ تصوف و سلوک کی تاریخ میں بڑے بڑے مشائخ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی ایک مرحلے کے اوپر جا کر انسان سے کوئی ناقدری ہو جاتی ہے، کوئی بے پرواہی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہیں سے اس کے نیچے سے زمین کھینچ لی جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیوں ساری توفیقات سے کیوں محروم ہو گیا، ایک نمونہ عبرت انسان کا اوقات بن جاتا ہے۔ تو دوسرا جو طرز زندگی ہے اس میں انسان کا سفر آگے کی طرف جاتا ہے، چیزوں میں برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، اوقات میں برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، کاموں کی برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، خود اس کی روحانیت میں یومن فیومن اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جس نقطے سے اس نے آغاز کیا ہوتا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں ہی آگے جاتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1300-1400 سالوں کی، تو جن لوگوں سے اللہ جل شانہ نے دین کے کام لیے اور جن لوگوں کی دینی خدمات اور دین کے اوپر ان کے لگائے ہوئے اوقات آج بھی اس کے اثرات معاشرے کے اوپر موجود ہیں، آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو آپ کو ان میں غیر معمولی اخلاص نظر آئے گا، ان کے ساتھ رہنے والے صحیح معنوں میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ قریب رہتے ہیں کہ ان کے پیش نظر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، یہ جو کچھ اور بالکل حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے میرے استاد تھے حضرت مولانا امین الرضی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد محدث العصر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی۔ ان کے استاد بھی تھے لیکن فریفتہ تھے ان کے اوپر، اپنے مدرسے کا نام یوسف تھا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اپنے مدرسے کا نام بھی یوسفیہ، مکتبے کا نام بھی یوسفیہ، بیٹے کا نام بھی یوسف، ہر چیز یوسف یوسف تھی ان کی، چونکہ تعلق تھا ان سے۔ تو ایک صاحب آئے، ہم پڑھتے تھے حضرت کے پاس، تو ایک صاحب آئے تو ان سے استاد صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کہا، آنے والے مہمان نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے استاد حضرت بنوری کی زیارت کی، میں نے تو دیکھا، تو میں استاد کی کیفیت دیکھ رہا تھا، ایک دم جیسے ایک بندے اس کی یاد آ جاتی، میں نے کہا میں دیکھا تھا حضرت آپ نے دیکھا تھا، کہ بتائیں میں کیسے، سر سے پھر ایک عجیب انداز رہے گا، اتنا زمانہ گزر گیا اس بات کو، تو استاد صاحب کی شہادت کو 12 سال ہو گئے، اس سے پہلے کی بات، تو مجھے ابھی تک وہ لہجہ نہیں بھولتا، کہنے لگے کہ آپ کو یاد کہتے کیسے، اور پھر انداز میں کہنے لگے سر سے پاؤں تک اخلاص ہی اخلاص تھا، یعنی اخلاص کے پتلے تھے یا نہیں، اس نے کہا جی ان صاحب کو پتہ نہیں اتنا اندازہ تھا بھی نہیں، مزاج صاحب پر اپنی کیفیت تعریف کہتے ہیں اخلاص ہی اخلاص تھا یا نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک پتلے تھے اخلاص کے یا نہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ استاد صاحب حضرت بنوری کا سب کو تذکرہ کریں گے تو ان کو محدث العصر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، تو ان کی حدیثی خدمات کا ذکر کریں گے یا ان کی علمی خدمات کا ذکر کریں گے یا ان کی
وہ عربیت کے بڑے امام تھے. برصغیر کے علماء کے اندر یہ ہمارے پورے طبقے کے اندر مشہور ہے کہ اس پچھلے 100-150 سالوں کے اندر ان دو شخصیات نے بڑی کمال کی عربی لکھی ہے. ایک مولانا یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تھوڑی صافیانہ انداز کی ہے، عرب صحافت جس طرح لکھی جاتی ہے عام طور پر. مولانا بلوی کی عربی بالکل عالمانہ انداز کی، جیسے محدثین فقہاء مفسرین کا جو انداز ہوتا ہے رہا ہے ہمیشہ سے. تو کہنے لگے، لیکن انہوں نے ان کی شخصیت کے جو سب سے نمایاں وصف بیان کیا وہ اخلاص ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء نے اپنے استاد کے اوپر لکھا ہے اور وہ بھی ان کی شخصیت ہے. حالانکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی اتنی جہاد ہے، لیکن ان میں جس جگہ پر آ کر وہ لوگ سب سے زیادہ تاثر اپنا بیان کرتے ہیں ان کے اخلاص کے اوپر کہ کام ان کے خالص اللہ کے لیے تھے اور کوئی اور اس کے اندر نام و نمود، کوئی شہرت، کوئی اپنا نام، کوئی اور چیز قطعاً کہیں دور دور تک اس کے اندر پیش نظر نہیں. یہ قبولیت کے لیے درکار صفات ہیں، اس کے بغیر کام چلتے نہیں ہیں. نہ انسان کے انفرادی کام چلتے ہیں نہ اجتماعی کام چلتے ہیں. اس کے لیے جو بنیاد چاہیے ہوتی ہے وہ اخلاص کی ہے، اور اخلاص پیدا کرنے سے بھی ایک چیز ہے جو حاصل کی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. انسان کو اگر مخلصین کی صحبت مل جائے تو اس کے اپنے اخلاص میں اضافہ ہو. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان ترقی دے سکتا ہے، اس کو زیادہ پڑھا سکتا ہے. اخلاص یہ صرف ایک دفعہ نیت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ایک دفعہ کی تو مسودہ رہ گئی. یہ جتنا انسان کی دینی ترقی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا، بڑے مقاصد کے تحت اپنے سامنے رکھ کر پھر اپنے اوقات زندگی کو اس کے اوپر لگانا. تو آپ حضرات ماشاء اللہ یہاں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اس صحبت سے یہاں پر یہ سب لوگ نیک لوگ جمع ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے خیال سے. ہمیں تو بہت ہی اپنے بارے میں کوئی واضح پروگرام ہونا چاہیے اپنی دینی ترقی کے لیے کہ میری علمی، عملی، روحانی، اصلاحی ترقی کیسے ہوگی. سب سے پہلے اس کی ترتیب کو سمجھنا چاہیے اور اس پر چاہے رفتار تھوڑی ہو، چھوٹے قدم ہو، آہستہ آہستہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے ہو، لیکن انسان کو کسی شاہراہ پر ضرور ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اس کا سفر ہو جائے. ضروری کہ ہر بندہ کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگے گا. ہر ایک کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہو تو بہت جلدی کر لیتے ہیں وہ سفر طے، لیکن بہت سے لوگ نہیں کر پاتے. لیکن انسان کو اس میں کسی نہ کسی رخ پہ ضرور ہونا چاہیے. وقت گزرنے کے ساتھ بہتری کی طرف ضرور گامزن ہونا چاہیے. جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، غیر معمولی باصلاحیت، سچی بات ہے کہ ان کا کام تو دنوں میں بن جاتا ہے، بعضوں کا ہفتوں میں بن جاتا ہے، بعضوں کا مہینوں میں بن جاتا ہے. چلے ہم نہ دنوں والے بھی نہ ہوں، ہفتوں والے بھی نہ ہوں، مہینوں والے بھی نہ ہوں، تو سالوں والے تو ہوں. کم سے دہائیوں تک تو بات نہ جائے، سالوں کے اندر ہمیں یہ فائدہ پتہ ہو، محسوس ہو کہ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال. میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک زمانے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے. ان کے جو شیخ تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے طالب کا زمانہ ہے. تو کہا کہ ہمارے شیخ جو تھے وہ اپنے حضرت کے پاس جب گئے تھے تو اشکالات لے کر گئے تھے، تصوف پر، سلوک پر. عالم تھے لیکن کہا کہ میں ان سے یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا. اشکال تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے ان کو روک لیا، کہا کہ آپ کے جوابات دیتے ہیں، آپ کچھ دن رہے ہمارے پاس. تو روک لیا اور فرمایا کہ کل 22 دنوں کے اندر ان کا پورا سلوک طے ہو گیا. اشکال پہلے دن رفع ہو گیا، اس کے بعد جب بات کی پہلے نشست میں رفع ہو گیا. باقی 22 دن لگے ان کو اپنا پورا سلوک طے کرنے کے. اور اسی وقت جب وہ یہ بات فرما رہے تھے تو ان کے پاس ایک اور عالم بیٹھے تھے، ان کو بھی میں جانتا تھا، بوڑھے عالم. ان عالم کو ان کے پاس آتے جاتے 47 سال ہو گئے تھے، ان کو سلوک طے نہیں بتا بھی تھا. تو دونوں قسم ہوتی ہے. ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی طرز ہے، ایک کو کسی کو 22 دن لگ رہے ہیں، کسی کو 47 سال میں کام نہیں ہو رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسمی آمد و رفت جو ہوتی ہے خیر سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں میں کہتا اس کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان ہے آخر، جہاں پر بھی وہ مشقت کرتا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جس کو صحیح معنوں کے اندر ترقی کہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ ایسی کہ وہ اس انسان کو فائدہ ہو کہ وہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دینی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہو. زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہوں. خود اس کی اپنی، اس سے پہلے جو اس کی اپنی لازمی چیزیں وہ بڑے اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ پوری ہوتی ہوں.
اس کے لیے چند چیزیں آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کا رستہ بہت واضح طور پر معلوم، اس یہ نہیں کہ اس رستے میں کوئی ابہام، بہت واضح طور پر. میں نے سوچا ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں، ہمارے بزرگوں کے یہاں، استادوں کے یہاں، ہمارے مشائخ کے یہاں 2 کتابیں اس حوالے سے، بڑی نصابی کتابیں میں نے اسے منگوائی، ساتھیوں کو دی بھی ہیں، اور اس کا مستقل درس شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. وہ ایک امداد السلوک ہے اور ایک اکمال الشیم ہے. یہ تصوف کا نصاب ہے ایک طرح سے. بزرگوں نے اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں. حضرت حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب سے مستقل تعلیم ہوتی تھی، مستقل ایک ختم ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، دوبارہ شروع ہوتی ہے بعضوں کا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مستقل ان کتابوں کا درس ہوتا. آپ اگر تھوڑا مطالعے کے شائق ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے 2-3-4 چیزوں کا خلاصہ نکل آئے گا. ان ساری سلوک کی کتابوں کا خلاصہ نکل آتا ہے کہ یہ اصلاح کا رستہ یہ ہے، ترقی کا رستہ یہ ہے. اس میں سے ایک چیز سب سے جو اہم ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ کو پہلے نمبر پر پوچھیں اس میں کیا ہے، وہ دینی صحبت ہے. آغاز بالکل ابھی ذکر سے بھی پہلے اس کی مثال تو موجود ہے. ایک بندے نے ذکر بہت کم کیا، صحبت زیادہ اٹھائی، اس کو زیادہ فائدہ ہو. اس کے الٹے کی مثال نہیں ہے. اس کے الٹے کے اندر گمراہی کے امکانات بھی بعض اوقات پڑے. کتنے لوگ ایسے ہیں زیادہ ذکر کرنے سے دائیں بائیں ہو گئے کیونکہ ان کو صحبت دستیاب نہیں تھی. بعض لوگوں کو زیادہ ذکر کرنے سے دماغی مسائل ہوئے، بعض لوگوں کو اعتقادی مسائل ہوئے. کیونکہ ایک بندے اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈھول لیا، صحبت نہیں، پتہ نہیں کتنا کرنا ہے، بس لگا ہوا صبح سے شام تک. تو بعض اوقات کو دماغی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو بہت سارے بیمارے نظر آتے ہیں. بعض اوقات اعتقادی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ اثرات ہیں. کسی کو چیز نظر آ گئی، کسی کو کچھ نظر آ گیا، کوئی روشنی نظر آ گئی، کوئی آواز آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی. ظاہر ہے یکسوئی کے اپنے اثرات تو ہوتے ہیں. اب کوئی اس کو بتانے والا ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا اثر ہے اور یہ کیوں ہے، یہ کیا چیز ہے، کس درجے کی چیز ہے. اور اس میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ولی اللہ، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں آپ سنتے ہیں کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ معاف کرے، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کبھی کیا دعویٰ کر دیا. یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض کہ کوئی ان کو دینی صحبت دستیاب نہیں ہوتی، خود اپنے رستے. تو پہلی چیز اس میں یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی دینی ماحول کا پابند بنائے، طے شدہ دینی ماحول، دینی کسی صحبت کا اپنے آپ کو، کہ یہ اس کی جس طرح ایک اپنی باقی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر. اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر اس صحبت کے ساتھ ساتھ وہ کسی درجے کی یکسوئی ہوتی ہے. کسی درجے وہ جس درجے کی کچھ ہوگا، کیونکہ انسان کو خراب اس کا ماحول کر رہا ہوتا ہے. اس کا ماحول اس کو ہر طرف سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو کاٹے بغیر کچھ چیزوں سے جو ضروری چیزیں ہوتی یہ کسی اس کو اپنے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پر یہ کچھ چیزوں کا ایکسیس روکتا ہے اپنی طرف. کسی کو بھی یکسوئی کہتے ہیں اور ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے. کسی کو کسی چیز سے بچنا پڑتا ہے، کسی کو کسی چیز سے بچنا پڑتا ہے اپنی دینی ترقی کے لیے. وہ کسی حد تک ایک کسٹمائزڈ ایک الگ سی چیز ہے. ہر بندے کے لیے اس کا مشورہ الگ ہوتا ہے کہ غور بندہ کیا ہے. اگر صحبت بھی اس کو دستیاب ہے، یہ کسی دینی صحبت کا پابند ہے، بیٹھتا ہے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یا کسی اور نیک لوگوں کی اپنے نیک دوستوں کا کوئی جمگٹا ہے ادھر اکٹھا ہوتا ہے، اور اس میں اپنی بہت زیادہ جو انتشار والی کیفیت ہے، ذہنی انتشار والی، معمولات کے انتشار والی، کاموں والی، جس میں انسان کا دماغ یکجائی نہیں ہوتا، اس کیفیت کو تھوڑا تھوڑا اس نے یکسو کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اگر یہ تھوڑا سا بھی ذکر شروع کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کو فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات اس سے پھر زیادہ ذکر کرواتے ہیں. تو وہ زیادہ ذکر کا مجاہدہ نہیں آتا اس کے اوپر، تھوڑا یہ شروع کرتا ہے اور اس تھوڑے کا اثر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اثر اتنا مبارک اور اتنا لذیذ ہوتا ہے اس کے لیے، وہ اس سے پھر زیادہ ذکر کراتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اور زیادہ کا اور زیادہ کا اور زیادہ کا اس کو شوق ہوتا ہے. یہ ذکر جب اس کا شروع ہوتا ہے یہ اس کے لیے مجاہدہ آسان کر دیتا ہے. مجاہدہ بھی آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے بڑی مشقت کے اندر. ہمارے بہت سارے ساتھی یقین کریں کہ سب لوگ سمجھتے ہیں بڑی مشقت کے اندر، اچھے خاصے پہلے یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال دیا، اوقات پڑھا دیے، دین کے اندر وقت زیادہ لگانا شروع کر دیا. کوئی ان سے پوچھے جا کر کہ آپ خود کیسا محسوس کرتے ہیں، اپنی کیفیت کیا؟
ان کو ہنسی آئی کہ ان کی باتیں سننے کی. لوگ سمجھتے ہیں مجاہدے کے اندر ہے, ہم تو پہلے سے 1000 درجے زیادہ آرام کے اندر. مجاہدہ تو جو دماغی پریشانی کا اور ایک تشویش کا اور ایک گناہوں کی نحوست اور وبال کا, وہ سمجھو تو پہلے تھا. اب کیا مجاہدہ ہے؟ اب تو سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور ان کو اپنی موجودہ بھاگ دوڑ جو ہونی چاہیے وہ اس کا 5% بھی نہیں لگ رہی ہے. یہ ہر انسان کی کیفیت ہو سکتی ہے. انسان باہر سے دیکھنے والے کا اور جس پہ خود گزر رہی ہے, دونوں ہی کیفیات کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں نا, الیاذ باللہ, یہ جو قوم نبیوں کو جو کچھ کہتی تھی قرآن میں جگہ جگہ وہ الفاظ انسان کے منہ پر بھی نہیں آتے, ایسی بد تہذیبی کی اور ایسی گستاخی کی باتیں یہ قوم نبیوں کو یہ سمجھ رہی ہوتی اور کہتی بھی تھی, بربلا کہتی تھی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں ہوتے تھے؟ ایسے ہی ہر دور کے اندر ہوتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک عالی مقصد کو لے کر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کیا نقشہ ہوتا ہے, دوسرے لوگ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم اس خطے میں انگریز کی حکومت کو نہیں مانتے. لوگوں نے کہا کہ جی یہ سلطنت برطانیہ العظمیٰ ہے, اس کا سورج غروب نہیں ہوتا, اس کی طاقت کا یہ عالم ہے. 1857 والوں کے ساتھ کیا کیا, فلانے کے ساتھ کیا کیا, فلانے کے ساتھ کیا کیا. آپ ایک مدرسے کے مدرس, نہ آپ کے پاس فوج ہے, نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے, نہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں. تو خیر خواہوں نے بھی سمجھایا اور بدخواہوں نے بھی اپنا ہنسی مذاق اڑایا, اور لوگوں کو خیال تھا کہ اپنے لیے اتنی بڑی, تو ان کے سامنے اتنا مقصد اتنا عظیم و شان تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اس کے لیے ایک استقامت عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس پہ قائم رہے. اور اپنے جانے کے بعد ان کی وفات کے ٹھیک 27 سال بعد انگریز اس ملک سے کیا. ان کی وفات 1920 میں ہوئی اور انگریز 47 میں چھوڑ کر گیا. لیکن اپنے بعد ایک مضبوط جماعت اپنے شاگردوں کی ایسی چھوڑی کہ جہاں جس دن انہوں نے جس جگہ تک کام پہنچایا تھا وہیں سے وہ لے کر اس کو آگے چلے. اور بالآخر آپ لوگ تو چونکہ ذرا اور قسم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح نہیں پتا انگریز کیوں کیا اس خطے سے, تو پھر بالآخر وہ انگریز کو نکالنے میں کامیاب ہوا. انہیں کی ساری مشقت اور انہیں کا سارا مجاہدہ, اور وہ ان کے براہ اور ان کے شاگردوں کے اوپر بھی. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد تھے. کئی موقعوں پر ایسا وقت آیا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تفصیل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, میں بتاؤں, لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے ایک فیصلہ کریں. اتنا بڑا ان کے ایک مرحلہ آ گیا, وہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے بخاری ہوتے, ان سے کہا گیا کہ آپ کو ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہو, ایک بھی مرحلہ آپ نے پڑھانی ہے, اتنے بڑے عظیم الشان ادارے میں حدیث پڑھانی ہے یا اپنی یہ جد و جہد جاری رکھنی ہے. اگر ایک کی طرف آ تو انہوں نے کہا کہ مجھے استاد اس جد و جہد پر لگا کر دیں, اور میں نہیں پڑھاؤں گا, میرے بہت سارے اور لوگ ہیں جو پڑھا دیں گے. اگر مجھے ایک کا انتخاب کرنا پڑا میں اس جد و جہد کا انتخاب کروں گا, اور میں یہ جس کام پر استاد لگا کر گئے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب یہ جو بندہ سخت وہ ہوتا ہے, یہ خط انہوں نے جیل سے لکھا, چھپا ہوا ہے خط, مکتوبات میں موجود ہے, میں آج کل پڑھ رہا ہوں تو اس لیے سامنے یہ خط لکھا, کہا کہ میں اس رستے کو نہیں چھوڑوں جب تک اس خطے میں انگریز ہیں, ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں چھوڑیں. ہاں تدریس چھوڑنی پڑی, میں چھوڑ دوں, کوئی اور پڑھا لے, مجھے بھی اللہ کوئی جگہ دے دے گا پڑھانے کی. تو پھر اللہ پاک کا وہ ہے, یہ جو ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا, انسان کے عزم کو جانچا جاتا ہے. عزم میں پورے اللہ پاک نے زندگی کے آخری سانس تک اسی جگہ پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی, اور انگریزوں کا بوریا بستر گول ہو کر اس ملک سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دکھایا ان کو. دونوں منظر اللہ پاک نے پورے کرائے. یہ جو دوسری چیز ہے, اہل عزم اپنے جب عزم کے اوپر, چاہے وہ ذاتی اصلاح کا عزم ہو, چاہے وہ کسی معاشرے کی اصلاح کا عزم ہو, چاہے وہ کسی بڑے دشمن کے ساتھ انسان کا مقابلہ آ جائے, جن کو اللہ تعالیٰ پختگی اور وضاحت اپنی زندگی کی صراحت ان کے سامنے کھولتے ہیں, ان کے لیے آگے کے رستے ہر گزرتے وقت کے ساتھ کھلتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے, مواقع ملتے چلے جاتے ہیں, اور مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں
تو کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں چند قدم آگے اور چند قدم پیچھے اور چند 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے اور 6 قدم آگے اور 12 قدم پیچھے، میں نے زندگی ایسی گزاری، یہ نہیں نظر آئے. ہمیں یہ نظر آئے گا کہ الحمدللہ میرا سفر آگے ہی ہوا ہے، چاہے کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی آرام سے، کبھی تیز رفتار. یہ میں نہیں کہتا کہ ایک رفتار سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. بعض اوقات پھر بیچ میں تیز کا موقع بھی ملتا ہے. یہ گاڑی ہر گیئر میں چلتی ہے، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، لیکن ریورس نہیں لگتا. ریورس کرنا اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہے، جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. اس میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے سر یہاں پر الحمدللہ آپ لوگ دیکھیں تھے لوگ آئے ہیں، مسجد کے سین کے اندر بھی جگہ نہیں. یہ آپ اس طرح کی کوئی دینی مجالس پابندی کے ساتھ اپنی ضرورت محسوس کریں. اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا کوئی باقاعدہ آپ کو اس کی ضرورت کا احساس. آپ کو پتا ہو کہ کسی دینی مجلس میں جا کر مجھے کتنے وقت تک کا دینی فائدہ ہوتا ہے. اگر 3 دن کا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کو ہر 3 دن کے بعد کہیں جوڑنا چاہیے. اگر آپ کو 1 دن کا ہوتا ہے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جڑنا چاہیے. اگر آپ کو 1 ہفتے کا ہوتا ہے تو آپ کو ہر ہفتے جڑنا چاہیے. اپنی دینی ضرورت کا خود انسان کو احساس ہونا چاہیے. جیسے گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے، ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے گاڑی اتنا چلی ہے اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے. ایسے ہی انسان کو اس دینی ماحول اور دینی ماحول خود کی کہ چارج کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر یہ اس کا یہ فیولنگ اور چارجنگ پر وقت نہ ہو تو انسان کا سفر تواتر کے ساتھ نہیں ہو رہا. 3 دن کسی دینی ماحول کے اثر میں رہا، 3 دن شیطان کے اثر میں رہا، 3 دن نفس کے اثر میں رہا، 3 دن اپنے معمولات کے اثر میں رہا. تو یہ آگے کا نہیں ہے سفر. بس پھر یہ انسان دائیں بائیں کی طرف سفر کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر کبھی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پچھتائے گا. اور خاص طور پر جب جوانی اور بڑی عمر کا حصہ گزر جاتا ہے، پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بہت زیادہ وقت ضائع کیا میں نے، اور مجھے کوئی صحیح رفتار کے ساتھ میں کسی ایک ٹریک پر نہیں تھا. یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس میں اپنے معمولات کو، اپنے کاموں کو استقامت کے ساتھ آگے لے کر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر ہوگا انشاءاللہ.